अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद रहे होंगे। और जो लोग खुश हैं अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करे, जो लोग गमगीन हैं अल्लाह ताला उनके गम को जो है वो खुशियों में तब्दील करे। और जो लोग आजमाइश से गुजर रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी आजमाइश जल्दी ख़त्म करे, उनके आजमाइश को खुशियों में बदल दे। जैसा कि आप सबको पता है कि ज़िलहज्जा का बाबरकत महीना जो है शुरू हो चुके हैं और आज ज़िलहज्जा की पहली तारीख़ है। जिन लोगों को कुर्बानी का इरादा हो तो काइंडली उनको चाहिए कि अपने बाल और नाखून काट ले। जैसा कि हदीस से साबित है कि अफजल है उन लोगों के लिए जो लोग कुर्बानी करते हैं कि वो अपने नाखून और बाल काट ले। फ़र्ज़ या वाजिब नहीं, लेकिन अफजल नेकी है। अब इन दिनों के एतबार से जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है, वल फज्र व लयालिल अशर, तुम में से बेहतरीन दिनों में तुम्हारे जो है वो ये 10 दिन है और रातें हैं। अब इस 10 दिनों और रातों में हमें क्या ऐसा नेक अमल करना चाहिए? सदका के खैरात कर ले, नफल पढ़ ले, कोई नेकी कर ले, तहज्जुद पढ़ ले, कोई नेक अमल कर ले, कोई ज़िक्र कर ले, कुछ भी कर ले तो ये आपके और दिनों के बनिस्बत जो है ये अफजल साबित होगा, ये अफजल नेकियों में शुमार होगी। और सबसे जो बढ़कर हमारे लिए है वो तकबीर पढ़ना है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना है। अब बात आती है जी कुर्बानी की। सबसे जो अफजल है वो हमारे लिए है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ना अफजल है। अब कुर्बानी की बात आती है कि कुर्बानी किस पर जायज़ है, कुर्बानी की टाइमिंग्स क्या है। देखिए 9 ज़िलहज्जा से लेकर 10, 11, 12 के ग़ुरूब आफ्ताब तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, ग़ुरूब आफ्ताब से पहले। अब कुर्बानी के लिए क्या शर्त है? कुर्बानी के लिए 5 शर्तें हैं। जिसके पास सोना हो, जिसके पास चांदी हो, जिसके पास माल तिजारत हो, जिसके पास जो है नकद रकम हो या ज़रूरत से ज़्यादा सामान। सोना और चांदी तो आपको पता है क्या होगा। माल तिजारत में आपकी वो प्रॉपर्टी आती है जो आपने संभाल के रखी हुई हो अपने किसी फ़ायदे के लिए या उसको पैसे ज़्यादा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ ली है वो 10 रुपये की, लेकिन आपका इरादा है 20 रुपये का बेचने का, तो उस माल पर आपकी जो है या दुकानदार में कि वो लोग दुकानदार या वो तिजारत का सामान जो आपके दुकान में पड़ा है, जैसे कपड़े पड़े हुए थे, जैसे परफ्यूम्स पड़े होते हैं शॉप्स में, तो उनके जो वो जिस इरादे से लिए जाते हैं क्योंकि वो पैसा बढ़ाने के लिए लिए जाते, तो उस माल पर आपके जो है कुर्बानी वाजिब है। नकद रकम कैश जो आपसे के जेब में मौजूद है, अगर आपकी वसत से ज़्यादा है तो कुर्बानी उस पर वाजिब है। ज़रूरत से ज़्यादा सामान, फॉर इंस्टेंट वो प्लॉट या वो घर जो आपने ना रेंट पर दे रखा हो और आपकी ज़रूरत से भी ज़्यादा हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है। अगर यहाँ कर्ज़ की बात आती है, ऐसा कर्ज़ अगर आप पे है या आपका जो राशन महीने का राशन होता है या बिजली और गैस का बिल आपने देना है, तो उससे निकाल के जो आपके पैसे बचते हैं और वो पैसे इतने हों कि वो आप कुर्बानी कर सकते हैं, तो उस पे कुर्बानी बनती है। अब बात आती है जी रोज़े की कि 9 और 10 यौम अरफा का जो रोज़ा है वो ज़रूर रखें, क्योंकि उसका दर्जा बहुत ही ज़्यादा है और अल्लाह ताला जो है उसकी बरकत से रिज़्क़ में भी इजाफ़ा करेगा और नेकियों में भी, नेकियों का पलड़ा भी आपका बारी होगा। अब बात आती है तहलील, तहमीद और तकबीर की। तहलील किसे कहते हैं? तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर को। और तहमीद किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली सुभानअल्लाह। ये 4 अज़कार जो है आपने ज़िलहज्जा के दिनों में मस्ट करने हैं। पहले तो मैंने आपको जैसे बता दिए तकबीर का, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, क्योंकि इन्हीं दिनों में इसका पढ़ना और दिनों की बनिस्बत ज़्यादा अफजल है। तहलील किसे कहते हैं? तहलील कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना। ला इलाहा इल्लल्लाह के बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाहु अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। तहमीद किसे कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह सबसे जो है बड़ा है। आप इसकी ये मायने ले लें। और सुभान अल्लाह को तो हम सबको ही पता है कि बेशक अल्लाह ताला बड़ी अज़मत और बड़ी शान वाला है। अब आते हैं जी आज के वजीफ़े पर, उसके बाद मैं आपको कुर्बानी की ज़रा सी गाइडलाइन दे देती हूँ। आज का वजीफ़ा मेरे उन बहनों भाइयों के लिए है जो कि है रिश्ते की वजह से परेशान है, जो बच्चे बच्चियाँ
یا جن کو رزق کی تنگی ہے تو اگر ان کو خبر مل جائے یا کوئی خبر دے دے ذی الحجہ کی کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گئے، جیسے میں نے آپ کو ابھی دیا ہے، یا آپ ذی الحجہ کا جو ہے چاند دیکھ لے، تو اسی ٹائم یا اسی دن جو ہے آپ نے سورہ فجر ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھنی ہے کہ اے میرا اللہ، میری یہ حاجت ہے یا رزق کی تنگی ہے، یا وہ بچہ بچی جو رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اچھا رشتہ بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والے ہیں، وہ اسباب بھی بن جائیں گے۔ یا کوئی بیماری ہے جس کو، یا کوئی بھی حاجت ہے، تو وہ سورہ فجر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو جو ہے پیش کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے ڈھیر بھی لگا دے گا اور آپ کی حاجت بھی قبول فرمائے گا۔ اب جیسے ہی میں نے کہا کہ کوئی آپ کو خبر دے یا ذی الحجہ کا چاند آپ دیکھ لے، ایک دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ فجر اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ یہ ہے آج کا وظیفہ، یہ رزق کے لیے بہترین وظیفہ ہے، رشتوں کی تنگی کے لیے، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، جن بچے کا، ان کے لیے بہترین ہے، اور جاب کے لیے بھی بہترین ہے یہ۔ تو اگر جیسی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے اس 10 دنوں کی، جیسے ہم فجر کی مثال لیتے ہیں نا، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، چاند سورج نکل رہا ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ چاند کی روشنی جو ہے ختم ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو ویسے ہی مثال ہماری زندگیوں کی ہے کہ اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، ویسے ہی یہ سورہ فجر جو ہے ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے۔ جیسے ہم سورہ فجر کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجات جو ہے وہ رکھتے ہیں، تو ویسے ہی مثال یہاں پہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں جو اندھیرا ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور امید کی ایک نئی کرن جو ہے، ایک نئی روشنی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے، تو اپنی حاجات جو اللہ کے حضور پیش کیا کرے۔ اب بات کرتے ہیں جی قربانی پر۔ قربانی کے obviously 3 حصے ہوتے ہیں، ایک جو ہے اپنی ذات کے لیے رکھ لے، دوسرا جو ہے رشتہ داروں میں بانٹ لے، اور تیسرا جو ہے غریب غربا کا کر لے۔ ہم سب کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ، سب کی میں بات نہیں کری، کچھ لوگ جو ہے وہ گوشت کو دیکھ کر ان کی نیت میں خلل پڑ جاتا ہے، گوشت تو زیادہ ہے، دیکھیں اس موقع پر اب ہمیں رشتہ داروں کی برائیاں یاد آ جاتی ہے، اس نے تو میرے ساتھ اس موقع پر یہ کیا تھا، اس نے تو اس موقع پر یہ کیا تھا، میں گوشت ان کے گھر نہیں بھیجوں گا، میں گوشت ان کے گھر نہیں بھیجوں گا۔ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربانی کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اب اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم سارا سال تو کوئی نہ کوئی قربانی نہیں کرتا، صرف عید الاضحیٰ پہ ہی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو پلیز انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، تو اپنی نیت کو ٹھیک رکھ کے جس نے جو بھی کیا تھا، جیسے کل کے ویڈیو میں نے کہا ہے، تو وہ اللہ پہ چھوڑ دے، معاف کر دے، معاف کرنا سب سے افضل ہے۔ اور رشتہ داروں میں بھی ان کو پریفرنس دے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، حالانکہ ہم کیا کرتے، یہ لوگ زیادہ جو ہے پیسے کے لحاظ سے اچھے ان کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پیسے کے لحاظ سے نہیں اچھے، ان سے ذرا کٹ کے رہ جاتے ہیں، ایسا نہ ان کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو جائے، تو یہ رشتہ داروں میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو غریب ہے زیادہ سے زیادہ ان کے گھر بھیجے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو تم نے آگے بھیجا وہ تم نے قیامت کے دن اپنے پاس سے ملے گا۔ مطلب کیا ہے، اگر تم آگے چیچڑے بیچتے ہو تو قیامت کے دن وہ چیچڑے تمہارے کام آئیں گے، اگر تم گوشت میں سے اچھا حصہ نکال کر غریب غربا کو دیتے تو قیامت کے دن وہ تمہارے کام آئے گا۔ جتنے اچھے اعمال آپ اس دنیا میں کریں گے وہ قیامت میں ہمارے پڑھنے کو باری کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، اپنے رشتہ داروں، اپنے غریب غربا کو جو ہے زیادہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہوتی ہے کہ آپ سال میں کئی بار آپ ویسے بھی گوشت کھا لیتے ہیں۔ یہ جو دن ہوتے ہیں یہ عام طور پر غریبوں کے لیے ہوتا ہے، ان کو وقف کرے، ان کو زیادہ سے زیادہ دے، ان کے جو ہے کام آئے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تاکہ وہ آپ کو جو ہے بہت ساری دعائیں دے، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو ہے ہمارے حق میں قبول کرے۔ امید کرتی ہوں جی آج کا ولاگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگا ہو تو میری یہ باتیں جو ہے ان لوگوں تک پہنچائے جن کو سے آپ پیار کرتے، تاکہ وہ بھی یہ باتیں سنیں اور ان سے مستفید ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر خوشیاں دے، ڈھیر ساری آپ کے گھروں میں برکت رکھے، آپ کے بچوں کے نصیب اچھے کرے، اور جن کو غم اور پریشانیاں لاحق ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان غم اور پریشانی کو جو ہے وہ خوشیوں میں تبدیل کرے۔ اور جو میرے فلسطین کے مسلمان بہن بھائی ہیں، رفح میں جو آج کل حالات چل رہے ہیں، کائنڈلی اپنی خوشیوں میں جو ہے وہ ان کو نہ بھولیے گئے، کیونکہ وہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہی مسلم ہیں، ہم ایک ہی امت ہیں، ہم ایک ہی جو ہے بہن بھائی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو،
تو اپنی خوشی میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ہرگز نہ بھولیے گا۔ ڈھیر ساری دعائیں فلسطین کے لیے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے، اور اپنی بہن کو یعنی مجھے دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں وہ دعائیں بھی قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ولاگ میں، اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے ڈھیر ساری انفارمیشن لے کر آؤں گی میں انشاءاللہ، ذی الحجہ کے ریلیٹڈ، قربانی سے ریلیٹڈ، 9-10 کے روزے کے ریلیٹڈ، یوم عرفہ کے دن جو عبادات ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ ظاہری بات ہے ایک ہی ویڈیو میں کتنا میں ریکارڈ کر سکتی ہوں، سو ان کو ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں کی فضیلت سے ہم بات کریں گے روزانہ انشاءاللہ۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔